رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات محترم سامعین اعظام، علامہ ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنانے کے بعد جب فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کروایا اور ابلیس کو بھی کہا تو ابلیس نے انکار کر دیا. ابلیس سے اللہ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا؟ قال ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك استكبرت ام كنت من العالين. کیوں انکار کیا تو نے؟ کیا تجھے تکبر آ گیا؟ تو اس نے تکبر و عالی کی دلیل بھی دی. خلقتنی من نار وخلقته من طین، آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. میں ان سے اعلیٰ اور عرفہ ہوں، اس لیے میں ان کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا. حالانکہ آدم اصل نہیں تھے، اصل اللہ کا حکم تھا. اللہ نے حکم دیا تو اللہ کا حکم بڑا ہو گیا. اس کو سجدہ کرنا تھا لیکن اس نے نہیں کیا. خداوند قدوس نے اس کو راندے درگاہ کر دیا، نکال دیا. اس نے کہا پروردگار آپ نے تو مجھے نکال دیا ہے لیکن میں آپ سے کچھ چیزیں مانگتا ہوں. اس لیے اس نے یہ چیز مانگنے کی، ان چیزوں کو مانگنے کی ہمت کیا کہ اس کو معلوم تھا کہ اللہ بہت رحیم اور کریم ہے، جیسا کہ ہم کو معلوم ہے. ارے صاحب جمعہ میں ہمیشہ لاسٹ میں آتے ہیں، کیا ہوگا آپ کا؟ اللہ جہنم میں ڈالے گا تو ارے کیسی بات کر رہے ہیں، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، ہم بھی کہتے ہیں نا. تو بہرحال اس کو معلوم تھا. اس نے کہا پروردگار ایک چیز تو یہ ہے کہ مجھے کچھ چیزیں یہ دے دیجیے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ مجھے کہاں قیامت تک سارے انسانوں کو بہکانے کا موقع دے دیجیے، یعنی اتنی عمر دے دیجیے. اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ ٹھیک ہے تجھے مل گئی. دوسری چیز اس نے مانگی کہ اللہ ہمیں اتھارٹی دے دیجیے، میں کسی بھی شکل میں کسی بھی بندے کے پاس جاؤں اور میں اس کو بہکا سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ چیز بھی مل گئی. تو دائیں سے بائیں سے اور نیچے سے آگے سے پیچھے سے بہکا سکے گا. اس کے بعد جو ہے اس نے کہا میرا رزق کیا ہوگا؟ تو پروردگار نے کہا وہ تمام چیزیں جس پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا رزق ہوگا. اور میں رہوں گا کہاں؟ وہ تمام گھر جو میرے نام سے میرے ذکر سے دور ہے وہ گھر تیرا ٹھکانہ ہے. تو بہرحال اس نے ایسی کئی چیزیں مانگی، مجھے وہ پوری روایت بیان نہیں کرنا ہے. اس میں حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے، اللہ آپ نے اس کو سب کچھ اتھارٹی دے دیا، میری اولادوں کا کیا ہوگا؟ میری اولادوں سب جہنمی بن جائیں گی. تو اللہ نے کیا فرمایا، آدم ہم نے اس کو قیامت تک کے لیے اگر عمر دے دیا تو جاؤ میں تمہاری اولادوں کو قیامت تک کے لیے، سورج پچھم سے نکلنے تک کے لیے میں توبہ کی مہلت دیتا ہوں. اس کی بات کا جواب ہو گیا، اس کی عمر کا. اس کے بعد اس نے کہا کہ جو ہے مجھے کھانے کے لیے کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کھانے پر کیا ہو اللہ کا نام پڑھ لیا جائے فوراً شیطان اٹھتا ہے، اس کا منہ اتر جاتا ہے، ارے اللہ میرا پتہ کٹ گیا یہاں سے. گھر میں آپ داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوتے جیسے ہی آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، گھر میں داخل وہ بالکل پیچھے پیچھے لگ کے آتا ہے، جیسے کہ منسٹر کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ارے لگ کے چلے آتے ہیں کہ اسٹیج پہ جانے کو مل جائے، ایسا بالکل لگ کے آتا ہے گھر کے اندر. لیکن جہاں آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا اپنے گھر میں، وہ سر پیٹ لیتا ہے، ارے باپ نے یار میرا تو پتہ ختم کٹ گیا. مجھے یہ عرض کرنا تھا اس روایت کو سنا کر کے کہ اللہ رب العزت نے جو اس کو کہا ہے کہ ہم نے تمہیں قیامت تک کے لیے عمر دیا، اور آدم علیہ السلام کو کہا کہ قیامت تک کے لیے توبہ کی توفیق دیا. اور اسی وجہ سے کہ ہم چلو توبہ کر لیں گے، گناہ پر گناہ کر لیتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، نماز پر دھیان نہیں، اور اس کے بعد بہت سے اعمال سے ہماری جو دوری ہے اس میں خاص بات ہمیں شیطان نے یہ بیٹھا رکھی ہے، اللہ بہت بڑا کریم ہے، بہت رحیم ہے.
ارے ابھی کہاں، ابھی تو نماز شروع کرنے کے لیے ابھی بہت ٹائم ہے، بعد میں شروع کرنا نماز، ابھی داڑھی بعد میں رکھنا، ابھی پردہ بعد میں کروانا، ابھی مسجد بعد میں جانا شروع کرنا، اور ابھی قرآن مجید کی تلاوت بعد میں شروع کرنا، ابھی حج بعد میں کرنا، ابھی عمرے کے لیے بہت سے وقت ہے، ابھی زکوٰۃ بہت تمہارے پاس اللہ اور جب مال دے گا تب زکوٰۃ دینا، یہ ابھی کیا ہوگا؟ ارے اللہ معاف کرنے والا ہے، جی اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی علاج کیا، اس کا علاج یہ کیا اللہ نے کہ وہ ایسے بندے جو سال بھر غافل لیتے ہیں، کہ اللہ نے کہا کہ یہ اللہ نے ایک چاند دے دیا رمضان کی شکل میں، کہ میرے وہ بندے جن کو شیطان نے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں گناہ کروا چکا ہے، جن سے ہم رمضان کا ایک مہینہ دیں گے تو ایک ایک نیکی کی برکت سے ان کے ہزاروں ہزار گناہ ہم معاف کریں گے۔ اس مبارک مہینے کو ہم نے بنایا اسی لیے تاکہ میرا پہلے عشرے کو پا کر میرے بندے نماز کی، روزے کی، تلاوت کی پابندی کر کے رحمت کے سے زیادہ رحمت کے مستحق ہو جائیں، رحمت میں مستغرق ہو جائیں، رحمت میں غریق ہو جائیں۔ دوسرا عشرہ ہم نے اسی لیے بنایا ہے تاکہ میرے وہ بندے جو سال بھر عبادت نہیں کرتے تھے، سال بھر عبادت سے دور تھے، نماز سے دور تھے، رمضان کا مہینہ آیا ہے تو رمضان کے پہلے عشرے میں عبادت کرتے کرتے ان کا اسٹیٹس ایسا ہو گیا ہے کہ دوسرے عشرے میں ان کی مغفرت ہو گئی۔ روایت میں ہے نا، حضور نے فرمایا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی ہے۔ ابھی کل تفسیر میں بات آئی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے صرف اللہ اور اللہ کی رضا اور اللہ کا دین اور جنت، اس کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں تھا، اور ہمارے سامنے صرف دنیا صرف دنیا صرف دنیا صرف دنیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر بھی وہ صحابہ جن کا پورا سال ہم سے 1000 گنا رمضان کی طرح گزارتا تھا، ہمارا ایسا رمضان نہیں گزرتا، اس سے بھی زیادہ 1000 گنا ان کے سفر رمضان کے 11 مہینے گزرتے تھے، اس کے باوجود بھی ان کو اطمینان یہ نہیں ہوتا تھا کہ نہ معلوم یہ رمضان کے علاوہ 11 مہینوں سے ہماری مغفرت ہوئی نہیں ہوئی، چلو اس میں تو اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ نے یہ مبارک مہینہ اسی لیے دیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کریں گے، تو رمضان کا ان کو انتظار رہتا تھا۔ اور اسی لیے امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا ہے اور ہر نماز باقاعدہ اہتمام کے ساتھ دعا کیا ہے رجب کے مہینے میں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے پروردگار رجب میں اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دیجیے، یعنی ہماری صحت میں، تندرستی میں، قوت میں، ہر چیز میں برکت دے دیجیے۔ اگر میری بیماری ہو تو وہ بیماری مجھ سے دور کر دیجیے، میرے اندر کمزوری ہو تو کمزوری ختم کر دیجیے، جن چیزوں کے اعتبار سے میرے جسم میں یا میری روح میں نقص ہو، کمی ہو، ان ساری کمیوں کو دور کر دیجیے اور رمضان بہترین انداز میں میرا گزروا دیجیے۔ کون؟ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین یہ دعا کر رہے ہیں، اور دعائی نہیں کر رہے ہیں، باقاعدہ اہتمام کر رہے ہیں کہ رمضان سے پہلے ان کو اتنا انتظار رہتا تھا، اپنی ساری دنیاوی مصروفیات سے اپنے آپ کو خالی کرتے تھے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو رمضان میں ہم 4 پیسہ اور کمانے کی سوچتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں دیا اللہ نے نیکیاں کمانے کے لیے دیا ہے۔ شیطان نے ہم کو پیسہ نیکی کمانے سے ہٹا کر کے پیسہ کمانے میں 11 مہینے کی طرف رمضان میں بھی لگا دیا۔ حالانکہ یہ بات اللہ والے بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ رمضان میرا ایسا گزرا کہ میری زندگی میں 85 شب قدر ملی ہوئی۔ کتنی؟ 85 83 شب قدر، حالانکہ ان کی پوری زندگی ایسی کہ پوری 50 سال کی زندگی میں سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے 40 سال ایسے گزرے کہ 40 سال کے پیریڈ میں نے کسی نماز کی اذان گھر میں نہیں سنی۔ آج ہمارے پاس 4 جمعہ ایسا نہیں ہے، ارے ہے کیا بھائی؟ 4 جمعہ تو ہو سکتا ہے، 4 جمعہ 40 جمعہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کسی کا پورے ملک۔ اب ایسے لوگ جن کی نماز کا یہ عالم ہے تو ان کا رمضان کیسا رہتا ہوگا؟
اور ایسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میری شب قدر مجھے 85 مرتبہ ملی. کل قیامت کے دن اللہ ہم جیسے لوگوں کو کھڑا کرے گا اور ان کو بھی کھڑا کرے گا، اور اللہ کہے گا یہ بھی میرے بندے تھے، یہ بھی امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تھے، اور تو بھی امت میں تھا، بتاؤ ان کے اعمال دیکھو، تمہارے اعمال دیکھو. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم کیا کیسے کھڑے ہوں گے وہاں پر ایسے اللہ کے برگزیدہ اور مقدس اور نیک اور پاکیزہ بندوں کے سامنے. ان کے سامنے کچھ تو کم سے کم ان کے پاس پہاڑ ہے تو ہمارے پاس رائی تو ہے نا، رائی بھی ہمارے پاس ہے. تو یہ مبارک مہینہ آیا ہے ہمیں اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور شیطان کو شکست دینے کے لیے، شیطان کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے. شیطان کی تحریک کیا تھی؟ کیا ہے کہ ہر ایک سے ایک مسلمان کو ہم جہنم میں داخل کریں، اور محمد رسول اللہ کی تحریک اور اللہ کی تحریک اور اللہ کا زور، اللہ کی دعوت، اللہ کی تلقین یہ کہ ایک ایک بندہ میرا کسی نہ کسی بہانے سے جنت میں چلا جائے. یہ بطور بہانے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو رمضان دیا. رمضان میں بھی اگر ہم سے غفلت ہو جائے تو اللہ نے پہلا عشرہ دیا، دوسرا عشرہ دیا، تیسرا عشرہ دیا، پھر تیسرے عشرے میں شب قدر کی 5 راتیں دیا کہ اب سے کسی نہ کسی بندے کسی نہ کسی طرح میری رضا کے حقدار بن جائیں، میری مغفرت کا پروانہ ان کو مل جائے، اور وہ شیطان کی تحریک کو شکست دے دے، وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں. حضور علیہ السلام کا اہتمام، حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان ایسا گزرتا تھا کہ بعض صحابہ، بلکہ آپ علیہ السلام اپنی بیویوں کے گھر بھی جلدی نہیں جاتے تھے، کئی دن جانے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی. ایسا عبادت میں انہماک رہتا تھا، ایسے لگے رہتے تھے. تو میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، یہ رمضان میں روزی کا بڑھ جانا، عبادتوں کا ریٹ بڑھ جانا کہ فرض کو 70 فرض کے برابر، نفل کو فرض کے برابر، اور مچھلیاں اور سمندر کے سارے کیڑے مکوڑے جانور کو روزے دار کی دعا پر آمین، وہ روزے دار کے لیے دعا کرنا، اور دعا اور افطار کے وقت دعا مقرب فرشتوں کا آمین کہنا، یہ سارا اہتمام اللہ نے کیوں کیا ہے؟ تاکہ میرے بندے کے اہتمام کرنے والے بن جائیں، اہتمام کے ساتھ رمضان گزارنے والے بن جائیں. اللہ آج ہمارے ہاں سب کا اہتمام ہے. برتھ ڈے کا اہتمام ہم کریں، اپنے شادی کا اہتمام ہم کریں، چاہے کہیں شادی میں جانا ہو تو وہاں کا اہتمام ہم کریں، عید کا اہتمام ہم کریں، اور بہت سی چیزوں کا اہتمام ہم اپنے ضروریات زندگی میں کرتے ہیں. لیکن اللہ کو منانے کا اہتمام، اس کا مزاج ہمارے اندر سے نکل چکا ہے. شادی اگر ہوتا ہے تو صاحب کتنا 3 مہینے سے، جہاں لڑکی کی تاریخ فکس ہوئی نا 4 مہینے سے بھوت سوار ہوتا ہے ہمارے اوپر. ابھی کیا نہیں، یہ ابھی ہماری بیٹی کی شادی آئی ہے جی، ابھی یہ معاملہ بعد میں کریں گے شادی کے بعد، ابھی یہ کام کی بات کریں گے شادی کے بعد، ابھی یہ کام کی شادی کے بعد کریں گے. کوئی دین کا تقاضا ہے تو بھی شادی، دنیا کا تقاضا ہے تو بھی شادی، ہر ایک جگہ ابھی شادی ہے جی، شادی ہے، 4 مہینے بعد شادی ہے. بیٹی کی شادی ٹھہرائیں ابھی رکھیں، وہ طے کریں. ایسا رہتا نہیں اہتمام، 4 مہینہ 6 مہینے اہتمام اس کی تیاری. یہ جس طرح اپنے گھر کی شادی، اپنے گھر کی تعمیر کے لیے اہتمام کرتے ہیں کہ صاحب نہیں جاتے نہیں آتے نہیں صاحب کیا شادی میں آنا نہیں، آج کل میرے گھر کا تعمیر چل رہی ہے، ابھی مجھے سوال نہیں، مجھے چھٹی نہیں جی، میں نہیں آ سکتا ابھی. یہ کیا ہے؟ اہتمام. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کا اہتمام اللہ کو منانے کے لیے ایسا تھا کہ رمضان جب آتا تو رمضان میں کوئی تعلق نہیں، کوئی دوستی نہیں. ارے صحابہ کو تو چھوڑیے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ابھی ماضی قریب کے جتنے اکابر اور بزرگ گزرے ہیں، ان کے یہاں یہ اہتمام تھا. آپ نے فضائل اعمال میں سنا ہوگا کہ اہتمام یہ تھا کہ جو ہے صاحب مریدوں سے اور اپنے عقیدت مندوں سے، گھر والوں سے خیریت لینے کی نوبت نہیں آتی. یہاں تک کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اور بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، رمضان سے پہلے ایک باکس لا کے رکھتے تھے اور خادم کو کہہ رکھا تھا جتنے خط آئیں گے اس میں ڈالتے جانا، جتنے خط آئیں گے اس میں ڈالتے جانا، جتنے خط آئیں گے اس میں ڈالتے جانا. رمضان کے بعد وہ باکس کھولتے تھے جی کہ دوسرے تیسرے دن انا للہ و انا الیہ، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کی یہاں پیدائش ہو گئی، فلاں کی شادی طے ہو گئی، ماشاء اللہ مبارک. اب اس کو جواب دے رہے ہیں، کسی کے یہاں اظہار تعزیت، کسی کے یہاں مبارکبادی، کسی کے یہاں کچھ، سب کو اب جواب دیا جا رہا ہے یہ بات. کیوں؟ ان کو ایک دھن سوار تھی
کہ رمضان کے علاوہ 11 مہینے ہمارے اللہ ہی جانے کیسے گزرے، چلو اللہ نے گولڈن چاند دیا ہے، اس چاند کو ہم نہ گنوائیں۔ یہ تھے حق کے متلاشی لوگ، جنت کے متلاشی لوگ، جنت کے شائع، جنت کے عاشق لوگ، کہ جنت چاہتے تھے بس اللہ کی رضا مل جائے، باقی کچھ نہیں، اور اللہ نے اپنی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ایک مبارک مہینہ دیا۔ جو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، یہ اللہ نے اہتمام اس مبارک مہینے کے لیے اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم اور آپ کیا کریں، اس مبارک مہینے میں اہتمام کریں۔ اگر ہم نے اہتمام نہیں کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بد دعا جو حضور نے فرمائی ہے جبریل امین کے آنے پر، جبریل نے حضور کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، دو دلیل دیتے ہیں، اگر کوئی جھگڑا ہو ہم جیسے عالم علماء سے، اور اگر ہم بد دعا دے رہے ہیں، مولانا ہو کے بد دعا دے رہے بھائی، تم مولانا ہو کے بد دعا دے رہے، ارے ہمارے نبی بد دعا نہیں دیا، تم بد دعا دے رہے ہو۔ لیکن یاد رکھیے، نبی نے بھی بد دعا دیا ہے، نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی بد دعا نہیں دیا ہے، لیکن اللہ کا حق اور اللہ کی بغاوت جہاں پر ہوئی ہے وہ ایمان والوں کے لیے بد دعا دی ہے، مسلمانوں کے لیے بد دعا حضور نے کیا ہے، اعمال پر بد دعا کیا ہے، بدعمالی پر، اور کافروں کے لیے تو کیا ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کافروں کے لیے بد دعا دیا، ارے خطبے میں بار بار سنتے ہیں اللہم لعن الکفرة والیہود والنصارى والمشرکین، سنتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی سے نکلے ہوئے بد دعا کے الفاظ نہیں ہیں اسلام دشمن طاقتوں کے لیے۔ تو حضور نے کیا کیا؟ بد دعا کیا۔ بد دعا کیا دیا؟ آپ کے حساب سے آپ نے اب تک یہ سن رکھا تھا کہ حضور نے بد دعا نہیں کیا، تو حضور کو تو یہ کہنا چاہیے کہ جب جبریل نے کہا برباد ہو جائے وہ آدمی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا پائے، حضور نے کیا کہا؟ حضور کو یہ کہنا، ارے جبریل کیا کہہ رہے تم، میری امت برباد ہو جائے، اس امت کے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے، میری امت کی بربادی کی بد دعا۔ لیکن حضور نے کیا کہا؟ جبریل واقعی جیسا تم بد دعا کر رہے ہو ویسا ہی ہو جانا چاہیے۔ حضور نے آمین کہا، آمین لگا کر کے اپنی مہر لگا دی۔ حضور نے کہا ہونا یہ چاہیے حضور کو بد دعا کرنا چاہیے، لیکن حضور نے بد دعا نہیں کیا۔ بد دعا کس نے کیا؟ جبریل نے کیا، اور آمین کس نے کہا؟ امام الانبیاء نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے رحمت جوش میں آتی بد دعا نہ کرتے، یا جبریل اگر وہ جبریل نے بد دعا کیا تو حضور نے آمین اس لیے کیا کہ اب اللہ کے یہاں قبولیت میں کیا ہو جائے، کوئی شک و شبہ نہ رہے، دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا برابر کے حکم میں، تو بد دعا کر دیا۔ اب وہ بد نصیب ہوگا جو اتنے زیادہ اہتمام ہونے کے باوجود حضور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واقعی اللہ نے میری امت کے لیے، میری امت کے افراد کے لیے، ان کی جنت کو آسان کرنے کے لیے، اپنی رضا کا پروانہ دینے کے لیے کتنا اہتمام کیا ہے کہ شیطانوں کو قید کروا دیا، نیکیوں کا ریٹ بڑھوا دیا، اور سارے فرشتوں کو دعا پر آمین کہنے کے لیے لگا دیا، اور ساری مخلوقات کو روزے دار کی دعا کے لیے لگا دیا۔ اس کے باوجود بھی واقعی اگر وہ بندہ جو واقعی رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی 11 مہینے کی طرح گزارے، یعنی نماز وقت ملا تو پڑھ لیا، نہیں ملا تو نہیں پڑھی، اور روزہ آسانی ہوئی تو رکھ لیا، نہیں ہوا تو نہیں، ایسا ہی اگر گزارے تو واقعی جبریل جو تم کہتے ہو ویسا ہی ہو جائے، کیونکہ میرے اللہ نے تو اس بندے کے لیے، اس کی جنت کے لیے اتنا اہتمام کیا ہے، اور اس بندے کو اپنا اس جنت پر اللہ کی رضا کے لیے کچھ بھی فکر نہیں۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، یہ اہتمام کیا ہے؟ رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں 3 چیزوں کی کثرت کریں۔ نمبر 1، نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی تو آپ کرتے ہی ہیں بہت سے افراد، لیکن نماز رمضان میں جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ روزے کی پابندی بھی آپ کریں گے۔ ایک ہے کثرت تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنا رمضان مبارک کے مہینے میں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ یہ مہینہ ماہ جشن قرآن ہے، یعنی قرآن مجید کی جشن گویا کہ اللہ نے منانے کے لیے اپنے بندوں کو کہا۔ اور جس کا برتھ ڈے ہوتا ہے یا جس کا جنم دن منایا جاتا ہے، اس کی اس دن خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، اس کی تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کے نیک بندے اور حضور علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کا دور ہر سال رمضان میں
ایک دور سناتے تھے، ایک قرآن حضور جبریل کو سناتے تھے اور جبریل سے ایک قرآن خود سنتے تھے، اور جس سال جس رمضان کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے اس رمضان میں آپ نے ڈبل دور کیا ہے، 2 قرآن جبریل کو سنایا ہے، 2 قرآن جبریل سے سنا ہے۔ تو اس مبارک مہینے میں سب سے پہلی عبادت قرآن سننے اور سنانے کی جائے۔ آج ہمارے یہاں پہلی چیز قرآن مجید کی تلاوت کتنا کرنا۔ اللہ کے نیک بندے بہت سے مشائخ، بہت سے بزرگ ایسے گزرے ہیں جو رمضان میں 2 قرآن ڈیلی پڑھتے تھے، ایک مہینے میں 60 قرآن 61 قرآن پڑھتے تھے، کم سے کم جو آخر کے مشائخ گزرے 30 قرآن مہینے میں ختم کیا ہے۔ خود میرے والد صاحب حضرت مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں کیا کرتے تھے۔ 30 رمضان ہوا تو 30 قرآن، 29 رمضان ہوا تو 29 قرآن مجید۔ ایک تو تلاوت کرنا اور قرآن سننا بھی، قرآن سننا تراویح میں تو آپ سنتے ہیں، لیکن قرآن آپ کوئی 1000 میں 10 لوگ قرآن پورا سنتے ہوں گے، ورنہ 27 دن 25 دن میں کبھی نہ کبھی تراویح کی ایک رکعت 2 رکعت چھوٹ ہی جاتی ہے۔ ایک رکعت نہیں، ایک آیت بھی اگر چھوٹ گئی آپ کی تو آپ نے قرآن نہیں سنا۔ تراویح آپ پابندی سے پڑھیے، اس کا اہتمام کریے کہ عشاء کی اذان سے پہلے دکان بند کر دیجیے۔ رب کعبہ کی قسم بتا رہا ہوں، جتنا زیادہ آپ اپنی روزی کو لات ماریں گے رمضان کے مبارک مہینے میں، اللہ اس کی برکتیں رمضان کے بعد 11 مہینے ضرور دے گا۔ صاحب ابھی 8:30 نہیں بجے، ابھی دکان کیسے بند کریں؟ آپ بند کر کے دیکھیے، وقت سے پہلے، مغرب سے پہلے دکانیں بند کریے اپنی۔ یہ اہتمام کے ساتھ افطار بھی کریے اور اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھیے۔ تراویح میں روزانہ پابندی سے آئیے، تب آپ نے قرآن مجید سنا۔ اور پھر بھی اس کے علاوہ ہم نے اپنے علاقے میں، جہاں میں رہتا ہوں کرچی بیلگام میں، کچھ بندوں کو دیکھا ہے روزانہ اعتکاف میں جب وہ رہتے ہیں تو اعتکاف میں قرآن پاک موبائل میں لگا کر سنا ہے انہوں نے 3 پارہ 5 پارہ ڈیلی، تاکہ قرآن سننے کی سنت بھی سرکار کی ادا ہو جائے اور قرآن پڑھنے کی جو سنت ادائی ہو۔ تو قرآن اس طرح تراویح میں تو آپ سنتے ہی ہیں، قرآن سننے کا بھی ایک رواج بنائیے اپنے گھر میں۔ روزانہ 15 منٹ میں 1 پارہ ہو جاتا ہے، کسی بھی قاری کی کوئی تلاوت لگا دیجیے اور انتہائی لیکن توجہ کے ساتھ سنیے۔ اس کے بیچ میں بات کرنا ایسا ہی حرام ہے جیسا کہ مسجد میں خطبے کے درمیان بات کرنا حرام ہے۔ 15-20 منٹ روزانہ 1 پارہ سنیے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت نہ ہو سکے، سننے کی تلاوت، سننے کی قرآن پاک سننے والی عبادت جو ہے وہ تو کر لیجیے۔ تو ایک کثرت تلاوت، دوسرا اس مبارک مہینے میں کثرت صدقے کی کثرت کریے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، وہ نبی جس کے بارے میں ہزاروں نہیں کروڑ روپے آئے اور اس نے صدقہ کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی سائل کو لفظ لا نہیں کہا، یعنی یہ نہیں کہا میں نہیں دوں گا، جو مانگنے آیا ہے وہ دیا ہے اللہ کے رسول۔ سونے کا ڈالا، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سلام پھیرتے ہی اٹھ کے گئے گھر میں۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ بہت جلدی میں چلے گئے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے دعا نہیں مانگی، کچھ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا سونے کا ایک ڈلا رکھا تھا میرے تکیے کے نیچے، مجھے یاد آ گیا کہیں اگر اسی وقت میری روح پرواز کر گئی تو اللہ پوچھے گا سونے کا ڈلا تم رکھ کے آئے ہو، میں کیا جواب دوں گا؟ وہی میں صدقہ کرنے گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی نے چادر دیا اور وہ چادر 27 اونٹ کی تھی، 27 اونٹ کی قیمت کے برابر، کہ تو آج کی 12-13 لاکھ روپے کی اس کی قیمت بنتی ہے۔ 13 لاکھ روپے کی یمنی چادر تھی، بڑی خوبصورت چادر تھی۔ ایک صحابی نے کہا رسول اللہ بہت اچھی لگ رہی چادر، اور آپ بھی بہت اچھے لگ رہے۔ تو کہا پھر؟ تو کہا یہ چادر کاش کی میرے جسم پہ۔ حضور علیہ السلام اندر اپنے حجرے میں گئے اور وہ چادر اتارا ہے، دوسری چادر پہلے والی اپنی جسم مبارک پہ ڈالی اور وہ دینے والے نے کہا رسول اللہ اتنی کیا گڑبڑ تھی؟ بعد میں نہیں، اللہ اگر سوال کر لے گا قیامت کے دن، ایک سائل آیا تھا اور تم نے اس کو کہہ دیا جاؤ نہیں دوں گا، تو کیا جواب دوں؟ اس نبی کے بارے میں آتا ہے رمضان میں آپ کا صدقہ خیرات ایسا ہوتا تھا گویا کہ پچھوا ہوا، یعنی اس سے بھی تیز پچھوا ہوا، یعنی جو دار آندھی چلتی ہے وہ بڑی بڑی چیزوں کو اڑا لیتی، اس سے کہیں زیادہ آپ کا جو ہے صدقہ خیرات رمضان مبارک کے مہینے میں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان میں ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں۔ تو صدقے کی برکت سے وہ سارے گناہ کیا ہوتے رہے؟ معاف ہوتے رہے۔ ہاں، اور ایک بات یاد آ گئی، رمضان کے مبارک مہینے میں آپ اپنے موبائل کا تعلق اپنی ذات سے کم کر لیجیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب ٹائم پاس نہیں ہوتا، چلو گن ہر دم گیم کھیلتے رہتے۔
ارے بھائی کم سے کم 1 مہینہ اپنے ہاتھ کو کنٹرول کر لیجیے، گیم نہ کھیلیے بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کریے، ہوتے ٹائم تب بھی پاس ہو، اور قرآن مجید کی تلاوت سے دل بھر جائے، درود پاک کریے صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ ٹارگٹ بنا لیجیے 1000 2000 1500 2500 3000 اور اپنے بچوں میں مقابلہ کریے، ہم نے 2000 پڑھا، دیکھیں گے جو بچہ 500 پڑھ لے گا کل اس کو انعام دیں گے۔ اس کا ماحول بنائیے میرے بھائیوں، یہ اعمال اگر آپ اپنے گھروں میں زندہ کریں گے، رب کعبہ کی قسم آپ کے گھر سے ساری جو بلا ہے الا ہے، جو بھی برے اثرات ہیں یا آپ کے یہاں جو بھی بے برکتی ہے، آج ہر آدمی کو یہ شکایت ہے، میں چونکہ عملیات کرتا ہوں نا تو اس لیے دیکھتا رہتا ہوں ہر جگہ کا منظرنامہ میرے سامنے، تو زیادہ تر لوگوں کو یہ شکایت ہے مولانا پیسہ بہت کماتے ہیں لیکن بچتا ہی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے پیسہ نہ بچنے کی وجہ فضول خرچی ہے، پیسہ نہ بچنے کی وجہ بدعمالی ہے، اور فضول خرچی میں اب آپ کہیں صاحب میں تو بہت بڑا کنجوس ہوں اپنے محلے کا، میں تو فضول خرچی کرتا نہیں، فضول خرچی ضروری نہیں پیسے میں ہی ہو، فضول خرچی آپ وقت بھی بہت کرتے ہیں، 12 10 گھنٹہ اگر آپ ایوریج لگائیں 7 گھنٹہ آپ گیم کھیلا کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے نہیں، اگر اپنا محاسبہ کریں تو نکلے گا ٹائم کا 7 گھنٹہ ان کا گیم نکلتا ہے، یہی 7 گھنٹہ اگر درود پاک میں جائے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 70,000 نہیں 50,000 تو انشاءاللہ 7 گھنٹے میں صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چھوٹا والا درود پڑھیں گے تو بس 5,000 10,000 15,000 20,000 پر ڈے آپ کا درود پاک۔ تو صدقے کی کثرت اور تلاوت کی کثرت اور اس کے بعد نوافل کا اہتمام، ان 3 اور دعاؤں کی کثرت، اس لیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، خداوند قدوس نے فرمایا جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کے قریب رہتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے رمضان وہ آیت جس میں رمضان کے مہینے کی باتیں آئی ہیں اور رمضان کے روزے کے احکام آئے ہیں، اس کے بعد اللہ نے یہ دعا والی آیت اسی لیے لکھی ہے، اس میں اشارہ یہ ہے کہ رمضان میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اور حدیث میں بھی ہے حضور نے فرمایا روزانہ روزے دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ اعلان ہو جائے صاحب منسٹر آج منتری گزرنے والا ہے اور سب لوگ اپنی اپنی درخواست لکھ کے رکھو، سب کی درخواست پر اسی وقت فوراً عمل ہوگا، تو سال دو طرف روڈ پر لائن لگی رہے گی درخواست لکھے والی، ارے رہے گی کہ نہیں؟ اب لیکن منسٹر کا یہ بتا دیا جائے کب گزرے گا، یہ بتایا جائے گزرے گا فلاں تاریخ کو 5 مارچ کو گزرے گا، صبح 9 بجے سے 2 بجے تک کے بیچ میں وہ گزرے گا وہ گاڑی سے، تو آپ بتائیے صبح 9 بجے سے 2 بجے تک کیا رہیں گے لوگ؟ روڈ پر رہیں گے، معلوم کون سے منٹ پہ گزر جائے گی؟ ارے رہیں گے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے پورا دن روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، کون سا لمحہ ہے وہ بتایا نہیں، لیکن ایک دعا ایک دن میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، تو مطلب کیا ہونا یہ چاہیے، پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم پورا دن اپنی زبان سے دکان میں بیٹھے رہیں، اپنا کام کر رہے ہوں لیکن زبان ہمارا اللہ کی ذکر میں اور اللہ کی دعا میں لگی رہے، اور اگر پورا دن نہیں تو افطار کے وقت میں اہتمام کے ساتھ آ کر کے بیٹھے اور دعا کریں 10-15 منٹ اپنے بچوں کو بٹھا کر کے اجتماعی دعا کریں، اس لیے کہ دعا کی قبولیت کی گارنٹی ہے، تو دعاؤں کی کثرت کریں، روزانہ تہجد کا اہتمام کریں، ہم رات میں جلدی اٹھتے ہیں لیکن تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، 2 رکعت ہم نے پڑھ لیا، یہ کیوں نہیں پڑھتے ہم تہجد؟ بہت سے لوگ لکھا ہے یہ کتابوں میں کہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ اللہ اپنی نام کی وحشت میرے دل میں ڈال دیتا ہے کہ ہمیں ہمت نہیں ہوتی تہجد پڑھنے کی۔ ہر ایک کو ہمت کیوں نہیں ہوتی؟ جس طرح ہر ایک کو جج کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت، منسٹر کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوتی، تو اسی طرح جو اللہ کے مقرب بنتے ہیں وہ تو انتظار کرتے ہیں کب عشاء کا وقت ہو اور کب میں اللہ سے رات و مناجات کروں، عبادات کروں، اور بہت سے لوگ ایسے 4 بجے بھی اٹھ جائیں 3 بجے بھی اٹھ جائیں لیکن وہ تہجد پڑھتے نہیں، وہ ان کا کمال نہیں بلکہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی اور پڑھنے کی ان کو ہمت نہیں ہوتی، لہذا ہمیں اور آپ کو دعا کرنا چاہیے، آج سے شروع کریں، انشاءاللہ کل سے پہلا شعبان ہے کہ اللہ اب تک ہم سے بہت غفلت ہوئی لیکن یہ رمضان ہمارا ایسا رمضان گزروا دیجئے کہ ہم تیرے سامنے اس کو پیش کرنے کے لائق رہیں، ہماری زندگی میں اب تک 50 رمضان گزرے،
توفیق عطا فرمائے اور اسلاف کے طریقے پر، ہمارے بزرگوں کے طریقے پر اللہ تعالی ہمیں رمضان گزارنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔